جادوئی پیار۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک خان رہتا تھا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مرغی اور ایک گدھا تھا۔ مرغی ہر روز خان کو ایک انڈا دیتا تھا اور خان وہ پکاتا تھا، پھر کھاتا تھا۔ پھر خان اور گدھا جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں خان نے لکڑی توڑ کر اپنے گدھے کی پیٹھ پر لے آیا اور بہت ساری لکڑی جمع کر پھر ایک آدمی گاڑی پر آیا اور اس پر پورا لکڑی بیچ دیا۔ اسی طرح خان کی گزارا چلتا تھا اور اس کے ساتھ گاؤں میں ایک سلطان بھی رہتا تھا جو بہت بد اخلاق آدمی تھا۔ اب اس کی نظر خان کی مرغی پر تھا۔ یار خان، آپ کتنے ٹائم سے یہ مرغی پالتے ہو؟ ذبح کرو، دونوں ساتھ میں مزے سے کھاتے ہیں۔ میں کیوں اپنی مرغی ذبح کروں؟ یہ ہر روز مجھے انڈا دیتا ہے، اس سے میرا کام چلتا ہے۔ خان، ادھر ہر روز ایک بڑی بلی آتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں پھر اب نہ کہنا کہ آپ نے میرا مرغی چوری کیا۔ بلی ہماری مرغی کچھ نہیں کہتے، اگر آپ کچھ نہ کرو بلی کچھ نہیں کہتی۔ پھر خان گدھے کے ساتھ جنگل میں لکڑی لینے جاتا ہے۔ خان کو میں نے بتایا، اس کے باوجود اس نے مرغی چھوڑ دیا۔ اب اس کو میں ذبح کروں گا، کھاتا ہوں۔ پھر خان و گدھا جنگل کی طرف جاتا ہے۔ وہ خان لکڑی توڑ کر گدھے کی پیٹھ پر ڈال دیتا ہے اور واپس گھر کی طرف جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو گدھے سے لکڑی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور پھر خان دیکھتے ہیں کہ اس کی مرغی گھر پر نہیں ہے۔ سلطان، میرا مرغی نہیں ہے، آپ نے میرے مرغی کو کیا کیا؟ خان، آپ کو میں نے بتایا کہ ادھر بلی رہتے، اس نے آپ کی مرغی کو بہت زخمی کیا، پھر میں نے ذبح کر کے اس کو پکایا اور پھر کھایا۔ مجھے پتا تھا تم ایسا کرو گے۔ میرے مرغی کو بلی کچھ نہیں کہتی، آپ نے کچھ کیا، بس مجھے اپنی مرغی کے پیسے دے دو۔ خان، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے چوری نہیں کیا ہے؟ ادھر ایک بلی آیا، اس نے آپ کی مرغی کی زخمی کیا، پھر میں نے ذبح کیا۔ ٹھیک ہے آپ مرغی تو پیسے نہیں دو، میں اپنی علاقے کے ناظم کو بلاتا ہوں، وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر خان، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میرے پاس ایک تخم ہے، میں نے 500 روپے میں لیا ہے، میں آپ کو وہ دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہو۔ میں مرغی کے بدل میں تخم لے لوں، میں تخم کو کیا کروں؟ خان، میرے پاس تو یہ تھا، ہمیں 500 روپے نہیں ہے یار۔ مجھے پتا تھا آپ بیکار ہو، بس ایسا کرو مجھے وہ تخم دو۔ کس چیز کا تخم ہے وہ؟ مجھے خود پتہ نہیں کس چیز کا تخم ہے، آپ کو میں لاتا ہوں۔ پھر وہ تخم خان کو دیتا ہے۔ خان وہ تخم وہاں پر زمین پر ڈال دیتے ہیں۔ خان، آپ نے تخم ادھر کیوں ڈالا ہے؟ یہ تخم اب میرا ہے، اس میں آپ کا کوئی کم نہیں ہے۔ یہ تخم لوگ گھر پر تو نہیں رکھتے، ادھر زمین پر ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر جب صبح ہو جاتی ہے، خان اور سلطان حیران رہ جاتے ہیں۔ جو خان نے تخم زمین پر ڈال دیا تھا، ادھر سے سونے کا پیاز نکلتے ہیں۔ ارے خان، یہ تو میرا تخم ہے، اس سے تو سونے کا پیاز نکل آیا ہے۔ سلطان، اگر آپ کسی سے ظلم کریں گے تو یہ انجام ہوگا۔ یہ دیکھو، ایک مرغی کے بغیر مجھے سونے کا تخم مل گیا۔ خان، مجھے کچھ پتہ رہتا ہے، اب ایسا کرے مجھے آدھا حصہ دے دو۔ سلطان، یہ تخم پہلے تیرا تھا، اب میرا ہے، اب آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ خان، مجھے معاف کرو، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، بس یہ تخم آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کا ہی ہے۔ سلطان، بس اس کا آدھا حصہ آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں کوئی ظلم نہیں۔ خان، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو دوستو، اس سٹوری سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے تو یہ کمنٹ میں لکھو۔ تو دوستو، آپ سب لوگوں کا درخواست ہے کہ آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسا ویڈیو آپ کے لیے میں بہت